جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا مولا بنایا ہے، اسلام کا امام بنایا ہے، اسلام کا سید و سالار بنایا ہے، اس کو کسی گلے کے محلے کی مسجد کے وہ بھی چوری کے پیش امام کسے اس کا قیاس نہ کرو۔ یہ دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نص اس طرح ہوتی ہے، نص مخالف کے کتاب سے ہوتی ہے، اور نص مخالف کے صحیح کتاب سے، ادھر دیکھو نیچے نہ دیکھو ادھر دیکھو، اگر ہاں ادھر دیکھو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری طاعت کی اس نے اللہ کی طاعت کی، اور جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی، اور جس ومن اطاع علیا فقد اطاعنی ومن عصى علیا فقد عصانی۔ علی کی طاعت تم پہ واجب ہے مسلمانوں، ہائے ہائے، کیونکہ علی علیہ السلام کی طاعت میری طاعت ہے۔ علی کی نافرمانی سلام اللہ علیہ، امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی نافرمانی تم پہ حرام ہے، کیونکہ ان کی نافرمانی میری نافرمانی اور اللہ کی نافرمانی۔ یہ سب مسلمانوں کے لیے، ابو بکر عمر کے لیے بھی ہے۔ تو جس کی طاعت سب پہ فرض ہے، اور جس کی معصیت سب پہ فرض ہے، اور سب کا آقا ہے، سب کا سید ہے، سب کا مولا ہے۔ اور ابو بکر بھی مسلمان تھے، عمر مسلمان تھے، عثمان مسلمان تھے، یا کسی اور مذہب کے پیروکار تھے؟ اگر ابو بکر عمر مسلمان تھے، کسی اور شریعت کے پیروکار نہیں تھے، تو اس شریعت میں ہر مسلمان پہ فرض ہے میرے مولا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طاعت، اور ہر مسلمان پہ حرام ہے ان کی معصیت۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ ابو بکر عمر عثمان نوکر بنے جی، چوکیدار بنے جی۔ ابو بکر عمر کیا بنے؟ نوکر بنے، غلام بنے، کیونکہ طاعت واجب ہے۔ امام علی علیہ السلام فرمائے کہ ادھر بھاگو، عمر پہ واجب ہے کہ بھاگتا چلے۔ امام علی علیہ السلام فرمائے عمر ادھر بھاگو، ہاتھ پیر زمین پہ رکھ کے بھاگو، عمر پہ واجب ہوگا کہ ہاتھ پیر زمین پہ رکھ کے بھاگے۔ مولا علی علیہ السلام فرمائے عمر ادھر جھاڑو لگاؤ، عمر پہ واجب ہے ادھر جھاڑو لگائے۔ مولا علی علیہ السلام فرمائے عثمان ادھر آ جاؤ، چوکیداری کرو، اس پہ واجب ہے کہ چوکیدار بنے دن رات۔ ابو بکر ادھر آ جاؤ، یہ کپڑوں کی استری لگاؤ، یہ ادھر کرو، ادھر جا کے وہاں پہ صفائی لگاؤ۔ ابو بکر پہ واجب ہوگا نوکری کرے۔ جب اللہ نے واجب بنایا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب بنایا ہے کہ تم ان کی حیثیت ہی نوکر کیا۔ تاجدار کون ہے؟ میرے مولا امام علی علیہ السلام۔ شہنشاہ کون ہے دین کے؟ اے بناوٹی نہیں، چوری کے حدیث کے نہیں، اے جھوٹی سنت کی نہیں، اصلی سنت کی، جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا، جہاں کا، دین کا، دنیا کا، زمین کا، آسمان کا امام بنایا ہے، پیشوا بنایا، شہنشاہ بنایا، وہ میرے مولا امام علی علیہ السلام ہے۔ کہتے اہل سنت، اہل سنت۔ اب پتہ چلا نا، ادھر دیکھو، اب مجاہد رضا ادھر دیکھو، سنت کے تم دشمن ہو، تم نے نوکر کی غلامی کو قبول کیا، نوکر کو بادشاہ بنایا، اور جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکر بنایا تھا تم نے اس کو امام بنایا ہے، اور جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنایا اس کے منکر ہو گئے ہو، تم اس کے دشمنوں کے تم پرچار کرتے ہو۔ اچھا مزید دیکھو، مزید دیکھو، مزید دیکھو جی، یہ مسند ابن ابی شیبہ ہے، ادھر دیکھو جزء اول چھاپ دار الوطن، بلکہ میں ایک اور کتاب سے آپ کو دکھاؤں، مصنف سے دکھاؤں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، چھاپ دار التاج جزء سادس۔ یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہتا ہے اہل سنت، ابھی تم سنت کے دشمن ہو، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو، دین کے دشمن ہو، تم نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے، جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا ہے، وہ کہتے ہیں جی نہیں بنایا، اور جس ایک جھوٹی حدیث لے کے آئے ہو کہ اس کو پیش امام بنایا۔ ادھر دیکھو، انی تارکم فیکم الخلیفتین من بعدی، میں تمہارے درمیان دو جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں اس امت میں، وہ ابو بکر عمر ہے؟ نہیں، وہ کون ہے؟ کتاب اللہ و عترت اہل بیت، وہ عترت طاہرہ اہل بیت ابرار علیہم السلام ہیں۔ اہل بیت ابرار علیہم السلام، یہ خلفاء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث متواتر ہے۔ ادھر دیکھو، یہ کتاب السنہ لأبی بکر بن ابی عاصم، جزء اول چھاپ دار السمیعی۔ آج یہ شخص دیکھیں، ان کا بڑے سے بڑا مولوی آ جائے نا، بے عزت ہو کے چلا جائے گا، کیونکہ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، اہل بیت طاہرین، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے لیے آتا ہے نا، اس کی بے عزتی تو اس کے مقدر ہے نا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اسی لیے تو بھاگ رہے ہیں نا، یہ لوگ مناظرے کے لیے آتے نہیں ہیں۔ ادھر دیکھو، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، ادھر دیکھو، علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن من بعدی، میرے بعد ہر مؤمن کا شہنشاہ، میرے بعد ہر مؤمن کا آقا کون ہے؟ امام علی علیہ السلام۔ اور اگر وہ ابو بکر عمر کے آقا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ابو بکر عمر دین سے خارج ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمن مسلم کی پہچان اس طرح کرائی، مؤمن مسلم وہی ہے جس کا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، جس کا آقا امام علی علیہ السلام ہے۔ تو تم چن لو بھائی، ابو بکر مسلمان تھا یا نہیں تھا؟ اگر مسلمان تھا تو اس کا آقا، اس کا شہنشاہ میرے مولا امام علی علیہ السلام، اس کے سر کے تاج میرے مولا امام علی علیہ السلام ہے، اور ابو بکر کی حیثیت چپراسی کیا، کیونکہ اس کو اطاعت کی واجب ہے۔
یہ حدیث اس کا کیا حیثیت ہے؟ اسناد صحیح رجال مسلم. سبحان اللہ. انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انك لست نبيا وانت خليفتي في كل مؤمن من بعدي. اسناده حسن بل صحیح. آپ میرے بعد ہر مسلمان پر، ہر مومن پر میرا خلیفہ و جانشین ہے. سمجھ میں آیا نا؟ جس نس اس طرح ہوتی ہے، یہ نس جو ہے نا چوری کی نس نہیں ہے کہ کسی کو چوکیدار بنایا یا کسی کو چپراسی بنایا، کسی کو پرچون کے دکان پہ لگا دیا، ادعا کرو کہ یہ یونیورسٹی کا چانسلر ہے. یہ اس طرح چوری، سنت تمہاری چوری کیا ہے. سنت کو تو تم مانتے ہی نہیں نا. وہ جس اب مان بھی لے کہ ابوبکر کو پیش امام بنایا نا، وہ پیش امامت کیا، خلافت عظما کیا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تمہارا عقل کہاں ہے مولوی صاحب؟ ٹھیک ہے، یہ سنت جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں تصریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب مسلمانوں کا شہنشاہ میرے مولا امام علی علیہ السلام ہے.